بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا لیلہا وصوموا نہارہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج ہم یہ بتائیں گے کہ شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان کی ہے۔ دوسری بات یہ بیان کریں گے کہ شب برات کسے کہتے ہیں اور شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، اور جو ایک مشہور اعتراض ہے کہ شب برات کی فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے، تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی ہم اس میں دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ شب برات کے معنی کیا ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات کے، برات اس کے معنی آتے ہیں بری ہونے کے، کسی چیز سے چھٹکارا پانے کے۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک و صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بخشش و مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس رات میں آئندہ سال کی اموات و پیدائش لکھی جاتی ہے۔ اس رات میں لکھا جاتا ہے کہ کون اس رات سے اگلی شعبان کی 15ویں رات تک انتقال کرے گا اور کون دنیا میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا رزق دیں گے، کیا کیا اس کو تکلیف دیں گے، کیا کیا اللہ اس کو انعامات دیں گے، یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں بندے کے اعمال و افعال آسمان پر لے جائے جاتے ہیں، جو پورے سال کے اس نے عمل کیے ہیں اس رات میں وہ تمام کے تمام پیش ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس رات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، بہت ساری احادیث اس رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ پہلی حدیث ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنيا النصف من شعبان فيغفر لكل شيء الا رجل مشرك او رجل في قلبه شحناء۔ یہ شعب الایمان للبیہقی میں حدیث موجود ہے، مکتبۃ الرشد اس میں لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جس شان سے اللہ آتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ دوسری حدیث دیکھیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرین ای لیلۃ ھذہ۔ اللہ کے نبی یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے ہیں، اتدرین ای لیلۃ ھذہ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال ھذہ لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم۔ یہ بھی شعب الایمان للبیہقی میں روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے،
اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری روایت دیکھیں، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ سنن ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والے کے، ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھی روایت دیکھیں، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ عز وجل الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ اس کو مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے سوائے 2 شخصوں کے، باقی سب کی طرف مغفرت کی رحمت فرماتے ہیں، ایک کینہ ور، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ 5ویں حدیث دیکھیں، عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان نادی مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطي الا زانیة بفرجها او مشرک۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کے شان کے مطابق ملتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، یہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں۔ 6ٹھی روایت، عن عائشة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرين ما في هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان؟ قالت ما فيها يا رسول الله؟ قال فيها يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هلاك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم۔ الدعوات الکبیر للبیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقرر وقت پر اترتی ہے۔ ان تمام احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ کیا کیا انعامات بندوں پر فرماتے ہیں، اللہ کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں، کن لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس مبارک اور مقدس برکت والی رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ہماری اسکرین پر دیکھیے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم افراد۔ نمبر 1، مسلمان سے کینہ بغض رکھنے والا۔ نمبر 2، شرک کرنے والا۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 4، زنا کرنے والی عورت۔ نمبر 6، ازار یعنی شلوار، تہمند، پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ نمبر 8، شراب پینے والا۔
یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب جو مشہور اعتراض ہے کہ شب برات کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے اور وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 5-6 حدیث اور سنائی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے۔ فقہا اور محدثین کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث ہے اور وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اسی طرح کئی اور احادیث آ جائے جو اس کی تائید کر رہی ہو، تو جو اس سے کمی ہوتی ہے وہ کمی ان حدیث سے دور ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان لوگوں نے اس رات میں بہت زیادہ عبادتیں کی، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں 2 نفل پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری میں یہ سورت پڑھو، اسی طرح اس رات میں نمازیں پڑھو، قرآن نہ پڑھو، کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، کوئی ذکر متعین نہیں ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس رات میں عبادت اپنے گھروں پر کی جائے۔ مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ جمع کرنا، اس طرح کی کوئی طریقہ، اس طرح کی کوئی عبادت نبی علیہ السلام، صحابہ اور تبع تابعین سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ شب برات کا روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے یا مکروہ ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ آپ دیکھیے اس کو انشاءاللہ اور سمجھیے کیا غلطی ہے کیا صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے۔